پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے رمضان المبارک میں کسی بھی دن کھجوروں پر کرنے والا ایک ایسا عمل لایا ہوں کہ پھر اس عمل کے بعد آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ اس کی کیا برکات ہیں اور اس گھر میں کیسے روزی میں مال میں برکت آتی ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ہر بات کو دھیان سے سننا ہے۔ ناظرین، آئے پہلے دعا کر لیتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ کی بارگاہ میں، پھر ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی اپنی خاص دعا میں شامل کریں گے۔ آپ نے دعا میں آمین ضرور کہنا ہے، یا لکھ دیں یا لائک کر دیں، یہ بھی آپ کا آمین شمار ہوگا۔ ناظرین، دعا کے اول آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رمضان المبارک برکتوں والے مہینے کے صدقے مجھ سمیت جو بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جو بھائی اور بہنیں ہمیں دعا کے لیے نام لکھ رہے ہیں ان سب کی، اور جو ابھی سن رہے ہیں ان کی بھی جائز حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مال میں، جان میں، رزق روزگار میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کے روزوں کو، نمازوں کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، آمین۔ ان دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آج کا عمل بزرگوں کا، اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی رمضان المبارک میں 2 کھجوروں پر یہ عمل کرتا ہے اس کے گھر میں دولت ہی دولت آ جاتی ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ دولت آپ کے پاس چھت پھاڑ کر آئے گی تو اس میں کوئی شک نہیں انشاءاللہ۔ جو بندہ فقیر ہے، بے بس ہے، محتاج ہے، اس کو اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تو آج وہ یہ عمل ضرور کرے۔ پیارے ناظرین، کھجور ایک ایسی نعمت ہے جو کہ ہر گھر میں کھائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں کھجور موجود نہ ہو کھانے کے لیے اس گھر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے اور روزہ بھی کھجور سے افطار فرماتے۔ ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیں، حدیث میں کھجور سے روزہ افطار کرنے کا بتایا گیا ہے۔ اس طرح یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کر لیا جائے۔ ناظرین، کھجور کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی اور وظائف کر کے تھک چکے ہیں اور کوئی بھی اب تک رزلٹ نہیں ملا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوئی، تو آپ نے ایک بار اس بابرکت مہینے میں کھجور پر یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور ویسے ہی کرنا ہے جیسے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس عمل سے فقیر کو بھی اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ رزق روزگار ملے، گھر میں بیماریاں ختم ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، زندگی میں سکون ملے، اگر کسی بھائی یا بہن کا رشتے کا مسئلہ ہے، اچھے رشتے نہیں ہو رہے، تو ان تمام کاموں کے لیے صرف 2 کھجوروں پر یہ وظیفہ کر لیں۔ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ہوگی۔ ویسے بھی ناظرین، کھجور ہر گھر میں اس وقت موجود ہوگی۔ اگر آپ صرف 5 منٹ نکال کر یہ عمل کر لیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے۔ صرف 5 منٹ کے عمل سے پوری زندگی سکون حاصل ہوگا، ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ اور کھجور کا استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے، صحت کے لیے بھی اور برکت کے لیے بھی۔ اب ناظرین، آپ نے اس عمل کو مکمل طریقے کے ساتھ
سننا ہے اور ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت ہی مختصر یہ عمل ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے روزانہ کریں یا کبھی کبھی یا پھر ایک بار۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب کی اذان ہونے سے پہلے، یاد رکھیں وقت کی پابندی ضرور کرنی ہے، دن چاہے کوئی بھی ہو لیکن وقت یہی ہو، عصر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اسی دوران آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے 2 کھجور لینی ہے، ان میں سے پہلے ایک کو اٹھانا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار، اور آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے دوسری کھجور اٹھانی ہے، اس پر بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 3 بار۔ جب آپ اس طرح کر لیں تو آپ نے اپنی دہنی ہتھیلی کو بند کر لینا ہے۔ ناظرین، آپ یقین جانیے جو بندہ اس عمل کو بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے گا، انشاءاللہ جو بھی حاجت لے کر بیٹھے گا اللہ اس کی پوری فرما دیں گے۔ اور اس عمل سے جادو تعویذات کا اگر اثر ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کیا، اور جس چیز پر اللہ کا نام پڑھا جائے وہاں شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ ایک چھوٹی سی سورت جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہتے ہیں، یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ اس سورت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار جب 3 کا عدد پورا ہو جائے تو ایک کھجور کو پکڑنا ہے اور اس پر دم کر دینا ہے۔ اسی طرح پھر 3 بار پڑھنی ہے اور دوسری کھجور کو اٹھانا ہے اور اس پر دم کر دینا ہے۔ آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جس حاجت جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس حاجت اس مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ حاجت وہ مقصد اللہ کے حکم سے پورا ہوگا، چونکہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت ویسے بھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب ناظرین ان 2 کھجوروں پر تیسرا جو عمل کرنا ہے بہت ہی آسان ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے 2 بابرکت نام الکریم و المحیط۔ آپ نے پھر ایک کھجور اٹھا کر 3 بار الکریم و المحیط پڑھ کر اس کھجور پر پھونک مار دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری کھجور پر 3 بار الکریم و المحیط پڑھ کر پھونک مار دینی ہے۔ ناظرین ان 2 کھجوروں پر آپ نے 3 بار بسم اللہ اور 3 بار سورۃ الکوثر اور 3 بار الکریم و المحیط پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کھجوروں سے روزہ افطار کرنا ہے۔ آپ روزانہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔